بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ جن لوگوں کو سیرت سے دلچسپی ہوگی انہوں نے سیرت کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد معاشرتی نظام میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کیا۔ انصار اور مہاجرین ان کے درمیان بھائی چارے کا تعلق کرایا۔ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے تھے، لہذا ہجرت کرنے کے بعد جو مدینہ منورہ میں ان کی زندگی تھی بے ساز و سامان تھی، اور انصار وہاں کے مقامی لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ اور کسی پر بوجھ نہ پڑے اور کسی کو تنگ دستی نہ ہو، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے حوالے کر دیا اور آپس میں ان کے درمیان مواخات کرائی، یعنی بھائی چارے کا تعلق کرایا کہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے اور اس کے ساتھ ہر قسم کا تعامل کرو۔ یہ معاشرتی نظام کا ایک زبردست حصہ ہے۔ ہم لوگ آپسی تعلق کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایک پریوار، ایک خاندان کے لوگوں کا آپس کے ساتھ متحد ہونا اور ایک ساتھ زندگی گزر بسر کرنا اور میل جول رکھنا، دوسروں کی خبر گیری کرنا اور غمی اور خوشی میں ان کا سہارا بننا، ساتھ دینا، ہم لوگ اس کو کوئی ویلو نہیں دیتے، جبکہ اس بنیادی چیز کے بارے میں قرآن کریم نے بھی بار بار تنبیہ کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارا پریوار بنایا، تمہیں نسب دیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا تعارف ہو سکے، لیکن رنگ و نسل، خاندان اور خاندان کی برتری کسی بھی بنیاد پر یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہی شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے نزدیک باعزت ہے۔ قرآن کریم اور ایک جگہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کی رسی کو جہاں مضبوط پکڑنا ہے وہاں اکٹھے ہو کے پکڑنا ہے، انتشار رکھ کے نہیں، اختلاف رکھ کے نہیں، آپسی جھگڑے اور خلفشار رکھ کے نہیں، تعصب رکھ کر کے نہیں، دشمنی اور عداوت رکھ کے نہیں، بلکہ شریعت کے سائے میں اور شریعت کے دائرے میں تمام لوگوں کا باہمی اتفاق ہونا اور کجسد واحد ہونا اور ایک سوچ کا ہونا، یہ ہے اعتصام بحبل اللہ جمیعا۔ ایک بنیادی اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اتحاد اور اتفاق ایک دم ضروری ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مسلک پر ہونا چاہیے، یا تو سب آمین بولے یا کوئی بھی آمین نہ بولے، یا تو سب رفع یدین کریں یا کوئی بھی رفع الیدین نہ کرے۔ پوری دنیا کے اندر
جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہوں تمام مسلمانوں کا ایک ہی مشرب اور مسلک ہونا چاہیے۔ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے اور ایک ہی چیز کو کئی طریقے سے کرنے کی آزادی، یہ شریعت کی خوبصورتی ہے اور شریعت کی طرف سے یہ آسانی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کا اعزاز ہے۔ ہر جگہ کے لوگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کو علی 7 احرف 7 طریقوں پر نازل کیا ہے کہ قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور ہر ایک طریقہ پڑھنے والا دوسرے طریقے سے پڑھنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے عمل کر کے دکھایا کہ جس کے جہاں جو آسانی ہوگی وہ اس پر عمل کر لے گا۔ لہذا یہ مسئلہ الگ ہو گیا، چونکہ بات آئی تو ضمناً تذکرہ کر دیا، لیکن شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپس کے اندر اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ رہا جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ گنوار ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، ایم من کان، چاہے جو بھی ہو، لا یحل، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کر کے رکھے۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، راہ چلتے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے اور وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے کہ مجھے بولنا نہ پڑے، مجھے دیکھنا نہ پڑے، مجھے بات کا آغاز نہ کرنا پڑے، میں تو حق پر ہوں، میں کیوں بات شروع کروں، میں تو صحیح ہوں، میں سلام کی ابتدا کیوں کروں، میں عزت دار ہوں، میں کیوں جھکوں، میں مالدار ہوں، میں کسی کے دروازے پر کیوں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر اللہ کے نزدیک اور بہتر رسول اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو تعلقات کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خاطر اپنے آپ کو جھکا دے اور سلام کے ذریعے تعلق کی ابتدا کر دے۔ یکسر الکبر، جو اس کے دل کے اندر گھمنڈ شیطان ڈال رہا ہے، بڑکپن اس کے اندر شیطان ڈال رہا ہے، اس بڑکپن کو، شیطان کے مکر کو، شیطان کی جال کو توڑ دے اور اللہ کے لیے جھک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے جھکو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ بڑی عمر ہو کر کے جھکو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ عہدیدار ہو کر کے جھک گئے تو بے عزت ہو جاؤ گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے اگر جھک گئے تو بے عزت ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جو جھکے گا حق پر ہوتے ہوئے، جو جھکے گا بڑا ہوتے ہوئے، جو جھکے گا مالدار ہوتے ہوئے، جو جھکے گا عزت دار ہوتے ہوئے، جو جھکے گا سب کچھ ہوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کریں گے، اور یہ میرا وعدہ ہے، یہ نبی کا وعدہ ہے۔
یہ نبی کا پیغام ہے. اگر کسی کو لگے کہ دنیا میں اس نے نبی کی بات مان کے تواضع اختیار کی اور عزت نہیں ملی، اس نے سلام کے ذریعے ابتدا کی اور عزت نہیں ملی، تو کل قیامت کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہہ دینا کہ مجھے عزت نہیں ملے گی. آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں وہ عزت دلانے کا وعدہ کر کے گئے کہ آپ دنیا کی عزت کو اس عزت کے سامنے کچھ نہیں سمجھ سکتے. آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری رشتہ داریوں میں کسی تانے کی بنیاد پر، کسی انا کی بنیاد پر، میراث کے بٹوارے کی بنیاد پر، بہت معمولی سی کہا سنی کی بنیاد پر 10 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا، لوگ ترک تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بہن کے گھر جانے کا روادار نہیں اور بہن بھائی کے گھر آنے کے لیے تیار نہیں. باپ بیٹے سے ملنے کے لیے تیار نہیں اور بیٹا باپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کس بنیاد پر؟ چھوٹے سے بٹوارے کی بنیاد پر، ایک کڑی 1 انچی زمین کے کم بیسی ہو جانے کی بنیاد پر، دعوتوں میں تھوڑا سا نظر انداز کرنے کی بنیاد پر. ہمارے وہاں تو اس بنیاد پر بھی گھروں میں دشمنی چل رہی ہے کہ ان کے وہاں شادی میں ہم کو عزت نہیں ملی. معاشرے میں اتر کے دیکھیے. اور ترک تعلق کر کے، باپ بیٹے کو چھوڑ کے، بیٹا باپ کو چھوڑ کے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے، بھائی بہن کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے، لوگ پریوار سے الگ تھلگ ہو کر کے عزت دار بنے ہوئے ہیں، خوددار بنے ہوئے ہیں اور دیندار بنے ہوئے ہیں. ایسی عزت پر، ایسی خودداری پر اور ایسی دینداری پر تھو ہے. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صاحب خیر نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بنایا ہے کہ معاشرے کے لیے کون شخص بہتر ہے، لوگوں کے لیے کون شخص اچھا ہے، سماج میں کون شخص عزت دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہو، جو اپنے اولاد کے لیے اچھا ہو، جو اپنے بھائی بہنوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر کے اندر ماتحتی میں رہنے والوں کے لیے اچھا ہو. وہ اچھا ہے. وہ اچھا نہیں ہے جو گھر کی چہار دیواری میں جا کر اپنی اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور اولاد کو گھر کے اندر بے عزت کرے اور باہر باوقار بنے. یہ گھٹیا انسان ہے. اچھا وہ نہیں ہے جو گھر کے اندر جا کر کے بھائی سے منہ پھیر کے زندگی گزارے اور باہر سماج میں نکل کر کے پنچایت کرے. یہ گھٹیا انسان ہے. بہتر وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے اوپر ظلم اٹھائے، بیوی کو تانا کسے، بیوی کے اوپر زیادتی کرے اور باہر نکل کر کے لوگوں کو اچھی باتیں بتائے. یہ گھٹیا انسان ہے. بہتر وہ ہے جو پہلے اپنی ماں کے لیے بہتر بنے، جو اپنے باپ کے لیے بہتر بنے، جو اپنے بھائی بہنوں کے لیے بہتر بنے، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر بنے، جو اپنے بچوں کے لیے بہتر بنے، جو اپنے ساتھ کام کرنے والے ملازمین اور نوکروں کے ساتھ اچھا بنے. وہ اچھا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کے تعلقات کو ختم کر کے، گھر کے اندر بدامنی پھیلا کر کے ہم حج کر لیں گے تو بہتر ہو جائیں گے، ہم عمرے کے سفر میں چلے جائیں گے تو بہتر ہو جائیں گے، ہم 5 وقت مسجد میں آ کر کے ماتھا ٹیک دیں گے تو بہتر ہو جائیں گے. باہر کی دنیا میں ظلم کر کے مسجدوں میں آ کر کے ماتھا ٹیکنے والے تمہاری مغفرت اٹکی ہوئی ہے.
کسی کا حق دبا کر کے مسجدوں میں آ کے استغفار کرنے والے کان کھول کے سنو، تمہاری مغفرت رکی ہوئی ہے۔ جو شخص اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، تعلقات کو توڑے، رشتہ داریوں کو ختم کرے، ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ شب قدر کے اندر بیداری کرے، چاہے شب برات کے اندر توبہ اور استغفار کرے، چاہے وہ روز تہجد میں اٹھ کر کے آنسو بہائے۔ اس لیے اس پہلو کے اوپر زور دیں، یہ آپس میں مل جل کر کے رہنا ایک گھر کے اندر، اور گھر کے بڑے کو عزت دینا، ان کے فیصلوں اور ان کی باتوں کا احترام کرنا، اور سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، دونوں بات، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اپنے گھر کے بڑے کے فیصلے کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہی بھلائی ہے۔ اگر دادا ہے تو گھر کا مکھیا ہونا چاہیے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، گھر کے اندر کے تمام بیٹے، تمام بہویں، تمام پوتیاں، تمام پوتے، تمام بیٹیاں، سب کے سب اس کے ماتحت ہونے چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی باتوں پر پورا عمل ہونا چاہیے، تب جا کر کے ایک عزت دار خاندان بنے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بیل بکری اور میمنے کے ریوڑ جیسے حالات ہیں کہ رہتے ایک چھت کے نیچے ہیں مگر کسی کا دل کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، کسی کا دل کسی سے نہیں جڑا ہے۔ 5 بھائی، 4 بھائی، 8 بھائی بہنیں ایک گھر کے اندر ہیں، کسی کا کسی سے دل جڑا ہوا نہیں ہے، بیوی شوہر کی نافرمان ہے، بچے اپنے باپ کی باتیں نہیں مانتے، باپ کو اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، بچہ رات میں 2 بجے گھر آ رہا ہے، 12 بجے آ رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر گھرانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک ساتھ رہنے کا مزاج نہیں ہے، مل جل کر کے زندگی گزارنے کا ماحول نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں انا کا شکار ہے، باپ نہیں بول سکتا، بھائی نہیں ٹوک سکتا، گاؤں محلے کا بڑا آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنی ساری بربادیاں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو شکایت ہے کہ غیر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں خود کھول رکھی ہیں اور کہتے ہیں غیر کی سازش ہے، ہمیں کچھ دکھتا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا فرمائے۔ بھائی بھائی کے اندر اگر اختلاف ہے تو اس کو آدمی موت سے پہلے ختم کرے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا لڑائی اگر پڑوسی کے ساتھ بھی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ انبن ہے تو اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے، کیونکہ سماج میں کچھ لوگ انتہائی ہٹ دھرم قسم کے بھی ہوتے ہیں، 1000 کوشش کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ آپ اپنی کوشش کر لیجئے، اللہ کے نزدیک آپ بری ہو جائیے، ان کا مسئلہ اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔